ذرا سوچیں کہ ایک سلطنت ہے جو صدیوں سے قائم ہے اور اب وہ آنکھوں کے سامنے بکھر رہی ہے، اور اس سلطنت کے سلطان بے بسی سے صرف یہ سب دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کہانی ہے محمد پنجم کی، ایک ایسے حکمران کی جو ایک طوفان میں تو گھرے تھے لیکن ان کے پاس اسے روکنے کی کوئی طاقت نہیں تھی۔ میں کیا کر سکتا تھا؟ انور نے میرے سر پر بندوق رکھ دی، میں نے دستخط کر دیے۔ یہ الفاظ خود سلطان محمد پنجم کے ہیں، اور یہی ایک جملہ ان کی پوری حکمرانی کی کہانی بتا دیتا ہے۔ ایک ایسا بادشاہ جو تخت پر تو بیٹھا تھا لیکن حقیقت میں اپنی ہی حکومت کا قیدی تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا شخص تخت تک پہنچا کیسے؟ ان کا سفر محمد رشاد سے سلطان محمد پنجم بننے تک کا سمجھے کہ کسی اتفاق سے کم نہیں تھا۔ تو یہ تھے محمد پنجم، جن کا اصل نام محمد رشاد تھا، سلطنت عثمانیہ کے 35ویں سلطان۔ کہنے کو تو وہ ایک آئینی بادشاہ تھے، لیکن سچ پوچھیں تو ان کی حیثیت ایک نمائشی سربراہ سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھی، جس کے ہاتھ میں کوئی اصلی اختیار نہ ہو۔ اور سب سے حیرانی کی بات یہ کہ جب انہیں تخت ملا تو ان کی عمر 65 سال تھی۔ وہ عثمانی تاریخ میں تخت پر بیٹھنے والے سب سے عمر رسیدہ شخص تھے۔ مطلب زندگی کا وہ حصہ جو تجربے اور حکمت کا سمجھا جاتا ہے، وہ ان کے لیے ایک ایسی ذمہ داری لے کر آیا جس کے لیے وہ بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ لیکن وہ اتنے ناتجربہ کار کیوں تھے؟ بھائی، اس کی وجہ ان کی وہ زندگی ہے جو تخت پر بیٹھنے سے پہلے گزری، ایک ایسی زندگی جو دکھنے میں تو بڑی شاہانہ تھی مگر حقیقت میں ایک سنہرے پنجرے کی طرح تھی۔ 30 سال، ذرا سوچیں، 3 دہائیوں تک شہزادہ رشاد ڈولما باچا محل کی دیواروں میں قید رہے۔ ان کے سوتیلے بھائی سلطان عبدالحمید دوم ان پر اتنا شک کرتے تھے کہ انہیں کڑی نگرانی میں رکھا، دنیا سے بالکل کاٹ کر۔ عام طور پر ایک عثمانی شہزادے کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ اسے ریاستی امور، فوجی حکمت عملی اور سفارتکاری سب سکھایا جاتا تھا، لیکن شہزادہ رشاد کی حقیقت اس کے بالکل الٹ تھی۔ تعلیم ادھوری تھی، کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی، اور وہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے مکمل طور پر بے خبر تھے۔ عبدالحمید دوم اپنے بھائی سے اس قدر وہم کرتے تھے کہ جب بھی رشاد محل سے باہر قدم رکھتے تو ان کے پیچھے بدشگونی دور کرنے کے لیے دعائیں مانگی جاتیں اور بخور جلایا جاتا تھا۔ اسی وہم نے رشاد کو دہائیوں تک قید میں رکھا، اور پھر دہائیوں کی قید کے بعد قسمت نے انہیں اچانک تخت پر لا بٹھایا۔ لیکن یہ ایک ایسا تخت تھا جس کے ساتھ کوئی طاقت نہیں تھی، وہ صرف ایک نمائشی حکمران بننے والے تھے۔ 1909 میں جب ایک بغاوت نے ان کے بھائی کو تخت سے ہٹایا تو لوگوں نے انہیں آئینی سلطان کہہ کر خوش آمدید کہا۔ وہ ایک نئے جدید دور کی امید بن کر سامنے آئے۔ ان کے برسا اور سالونیکا کے دوروں پر عوام کا جوش و خروش دیکھنے والا تھا، جیسے ہر کوئی ایک بڑی تبدیلی کا منتظر ہو۔ لیکن عوامی امیدوں کے بالکل برعکس، پردے کے پیچھے وہ خود بڑی الجھن اور خوف میں تھے۔ وہ کہتے تھے، سب مجھ سے کہتے ہیں کہ معاملات میں دخل نہ دوں، اگر مجھے یہی کرنا ہے تو پھر میرے بھائی کا جرم کیا تھا؟ ان الفاظ سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ سمجھ چکے تھے کہ اصل طاقت کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر اصل حکمران کون تھے؟ وہ تھی کمیٹی آف یونین اینڈ پروگریس، جسے CUP بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت طاقتور قوم پرست جماعت تھی، اور اس کی قیادت 3 پاشا کرتے تھے۔ حکومت ہو یا فوج، ہر چیز پر ان کا مکمل کنٹرول تھا، اور سلطان کا کام بس ان کے فیصلوں پر مہر لگانا رہ گیا تھا۔ اور کب کے اسی کنٹرول کے دوران سلطنت ایک ایسے طوفان میں گھر گئی جس نے سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ ان کے دور حکومت میں سلطنت کو ایک کے بعد ایک صرف تباہ کن شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تباہی بہت ہی تیزی سے آئی۔ پہلے 1911 میں اٹلی نے شمالی افریقہ پر حملہ کر دیا، پھر اگلے ہی سال 1912 میں بلخان کے ریاستوں نے مل کے حملہ کر دیا، اور پھر 1913 میں ایک اور بالکان جنگ۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سلطنت ہر طرف سے حملوں کی زد میں ہے۔ نتیجہ؟ صرف 2 سالوں کے اندر سلطنت عثمانیہ نے شمالی افریقہ میں اپنے سارے علاقے اور یورپ میں بھی تقریباً اپنی تمام زمین کھو دی۔ یہ بالکل ایک بے بس بادشاہ کے ارد گرد بھڑکنے والے طوفان جیسا تھا۔ ان فوجی شکستوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1913 میں CUP نے ایک پرتشدد بغاوت کر کے مکمل کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور سلطان وہ اس پر صرف اتنا کہہ سکے، اچھا، اس صورت میں خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔
اور پھر وہ عالمی طوفان آیا جسے ہم پہلی جنگ عظیم کے نام سے جانتے ہیں۔ اس جنگ میں سلطان کا کردار بس ایک ایسے کام تک محدود تھا جو ان سے زبردستی کروایا گیا تھا۔ سلطان تو چاہتے تھے کہ سلطنت غیر جانبدار رہے، لیکن CUP حکومت نے 1914 میں انہیں مرکزی طاقتوں کی طرف سے پہلی جنگ عظیم میں گھسیٹ لیا۔ اس فیصلے میں سلطان کی کوئی رائے شامل نہیں تھی، اور یہی وہ فیصلہ تھا جس نے سلطنت کے تابوت میں آخری کیز ڈھونکی۔ نومبر 1914 میں محمد پنجم سے خلیفہ کی حیثیت میں اتحادی طاقتوں کے خلاف جہاد کا اعلان کروایا گیا۔ یہ تاریخ میں کسی خلیفہ کی طرف سے جہاد کا آخری حقیقی اعلان تھا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ جنگ پر اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ جب KUP نے آرمینیائی نسل کشی کا آغاز کیا تو یہ بھی سلطان کی مرضی کے خلاف تھا۔ وہ اندر ہی اندر اپنی حکومت کے ان اقدامات سے سخت ناخوش تھے، لیکن ان کی ناپسندیدگی کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اتنے بڑے معاملے میں بھی ان کی آواز بالکل بے اثر تھی۔ اور یہاں ہم اسی جملے پر واپس آتے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ جب انہیں اپنے ہی خاندان کے ایک فرد کے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کرنے پر مجبور کیا گیا تو انہوں نے کہا، میں کیا کر سکتا تھا؟ انور نے میرے سر پر بندوق رکھ دی، میں نے دستخط کر دیے۔ یہ الفاظ CIO کے سامنے ان کی مکمل بے بسی کا ثبوت ہیں۔ اور اب ہم ان کی کہانی کے آخری حصے پر پہنچتے ہیں جو سلطنت عثمانیہ کے خاتمے سے ٹھیک پہلے لکھا گیا۔ سلطان محمد پنجم کا انتقال 3 جولائی 1918 کو ہوا۔ اس جنگ بندی سے صرف 4 مہینے پہلے، جس نے سلطنت عثمانیہ کے شکست اور خاتمے پر مہر لگائی۔ یہ ایک عجیب ستم ظریفی ہے کہ انہوں نے سلطنت کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے تو دیکھا، لیکن اس کی آخری سانس نہیں دیکھی۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہری سوال پہ چھوڑ جاتی ہے۔ جب تاریخ کی لہریں اتنی طاقتور اور بے رحم ہوں تو کیا اس سے واقعی کوئی فرق پڑتا ہے کہ تخت پر کون بیٹھا ہے؟